السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ تب میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ مسلسل توجہ سے کام کرتا رہا۔ بھیا لگتا ہے آج کام بہت زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر ڈالا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں ایسے اچھلا جیسے مجھے جھٹکا لگا ہو۔ اوہ سوری، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا، لیکن خاموشی مجھے ڈسنے لگی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خواہ مخواہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تب میں نے اس کی توجہ ایک کتے کی طرف دلائی، جسے میں ہر روز ایک درخت کے تنے کے ساتھ دیکھتا تھا، اور وہ بھی کام کرتے ہوئے بار بار اس کتے کو دیکھتا تھا۔ اس کتے کو دیکھتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ میں نے بات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بھیا میں ہر روز اس کتے کو یہاں دیکھتا ہوں، لگتا ہے جس نے یہ کتبہ بنوایا ہے وہ اسے لے جانا بھول گیا ہو۔ میری بات سنتے ہی اس نے کتبے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک بہت بڑا سا جھٹکا اسے لگا تھا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ کئی لمحات تک اس کتبے کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کافی دیر تک طویل خاموشی پھیلی رہی۔ تب اس نے قبرستان کی ایک طرف دیکھا اور کام چھوڑ دیا، یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی اہم چیز اسے دکھائی دی ہو۔ میں نے بھی اس سمت دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا، تو میں بھی چونک سا گیا، میرا وجود لرز سا گیا۔ قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر دل کو جھٹکے لگے، حالانکہ میری موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی گیا نہ تھا۔ پھر یہ سفید لباس والا، میری نظریں بھی اس سفید لباس والے بزرگ پر ڈٹ گئیں۔ آہستہ آہستہ آہٹ کے ہمارے قریب آتا گیا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے ایک گہری نظر اس لڑکے پر ڈالی۔ اس کے بعد ویسی ہی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دیکھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگا، یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہو۔ وہ بزرگ ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر غضب کا رعب تھا۔ سرخ سیب کی مانند رنگت، ٹھیکے نقوش، سفید ریش، سفید زلفیں اور سفید لباس، کوئی اللہ والی ہستی تھی۔ اس نے سلام کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا، ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے لڑکے نے پکڑا۔ اس کے بعد وہ بنا آہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا ہم اسے دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کے کانپتے وجود کو تھاما، اس کے ہوش بحال کیے، تو اس نے وہ بند کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھوں سے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نور الدین ولد خیر الدین، عمر 65 برس، تاریخ وفات 6 جنوری 1994۔ جنوری کے لفظ نے مجھے میرے پورے وجود کو لرزا دیا، یوں جیسے میں بالکل نڈال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری 1994 لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا، اور پھر ایک پتھر کی سل نور الدین کے نام کھودنے لگا۔ میں حیرت میں ڈوبا، ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا